بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تحریک لبیک پاکستان نے گزشتہ چند دن پہلے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حمایت کے لیے ایک احتجاجی دھرنا دیا اور اس میں 3 مطالبات رکھے گئے۔ نمبر 1 کہ اسرائیل کے صدر نیتن یاہو کو دہشت گرد قرار دیا جائے۔ نمبر 2 اسرائیلی مصنوعات پر پاکستان میں سرکاری طور پر پابندی لگائی جائے۔ اور تیسرا مطالبہ تھا کہ اپنے مظلوم غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی ادویات کی شکل میں اور خوراک کی شکل میں اور دیگر ان کی جو ضروریات زندگی ہیں ان کے ساتھ ان کی مدد کی جائے۔ الحمدللہ یہ احتجاجی دھرنا کئی دن جاری رہا۔ آج ہم نے گزشتہ اس دھرنے کا ذکر بھی کیا تھا، جمعۃ المبارک کے خطبے میں بھی اس کا ذکر کیا اور تحریک لبیک پاکستان کے ان مطالبات کی حمایت کی۔ لیکن جمعے کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ الحمدللہ حکومت پاکستان نے تحریک لبیک پاکستان کے یہ تینوں مطالبات قبول کر لیے ہیں اور سرکاری طور پر ان کے اعلان کا بھی بندوبست کیا گیا ہے۔ تحریک لبیک کو جیسے ہی پتہ چلا کہ حکومت پاکستان نے ہمارے یہ مطالبات تسلیم کر لیے ہیں، انہوں نے ساتھ یہ مطالبہ بھی رکھا کہ باقاعدہ پاکستان ٹیلی ویژن یعنی PTV پر اس معاہدے کا اور ان دستاویزات کا اور جو ہمارے درمیان مذاکرات ہوئے ہیں ان کے اندر جو باتیں طے پائی ہیں، یہ تینوں مطالبات جو رکھے گئے تھے قبول کر لیے گئے ہیں، ان کا باقاعدہ اعلان کیا جائے۔ اسے بھی حکومت وقت نے تسلیم کر لیا ہے۔ اب الحمدللہ سرکاری طور پہ اسرائیل کے صدر جو ایک ظالم اور ڈکٹیٹر صدر ہے اس کو دہشت گرد قرار دیا جائے گا۔ اسی طرح اسرائیلی مصنوعات پر سرکاری طور پہ پاکستان میں پابندی لگا دی جائے گی اور اسی طرح غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی ادویات اور خوراک اور دیگر مدات کی شکل میں ان کی بھرپور مدد کی جائے گی۔ تحریک لبیک نے یہ احتجاجی دھرنا دیا، کامیاب دھرنا دیا۔ تحریک لبیک پاکستان اس حوالے سے فاتح قرار پائی اور الحمدللہ انہوں نے جس محنت اور لگن کے ساتھ اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہونے کا ارادہ کیا اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیاب کیا۔ یہ ان کی بہت بڑی کامیابی ہے اور حکومت پاکستان نے بھی دانشمندانہ فیصلہ کیا اور ان کے مطالبات کو تسلیم کر لیا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ حکومت پاکستان ان مطالبات کو کتنی سنجیدگی کے ساتھ قبول کر رہی ہے اور کتنے اچھے طریقے سے ان پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ یہ تمام مسلمانوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان فی الفور سرکاری طور پر یہ اعلانات کر دے اور ان کا نفاذ بھی کر دے۔ اسرائیل کے صدر نیتن یاہو کو فوری طور پر جو ہے وہ دہشت گرد قرار دیا جائے اور اس کا عملی ثبوت بھی دیا جائے۔ اسی طرح اسرائیلی مصنوعات پر پابندی لگائی جائے اور اس کا عملی ثبوت بھی دیا جائے اور اسی طرح اپنے غزہ اور فلسطین کے مسلمان بھائیوں کی ادویات اور اس کے علاوہ خوراک کی شکل میں مدد کی جائے۔ اصل مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کی عسکری مدد کی جائے، فوجی مدد کی جائے، کیونکہ ادویات تو وہ تب کھائیں گے، کھانا تو وہ تب کھائیں گے جب وہ زندہ رہیں گے۔ جس طرح بچوں پر ظلم و ستم کیا گیا، خواتین پر ظلم و ستم کیا گیا اور اسی طرح جو ہے بوڑھوں پر ظلم و ستم کیا گیا، نہتے شہریوں کا قتل عام کیا گیا۔ اصل مطالبہ تو یہ ہونا چاہیے تھا اور حکومت پاکستان کی اپنی ذمہ داری بھی تھی کہ عسکری طور پہ، فوجی طور پہ طاقت کے ذریعے بھی اپنے بھائیوں کی مدد کرتے۔ بہرحال دیر آیت درست آیت جو مطالبات تسلیم کیے گئے ہیں، تحریک لبیک کو اس کامیابی پر ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور حکومت پاکستان سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ یہ مذاکرات برائے مذاکرات نہیں ہونے چاہیے اور یہ مطالبات صرف جو ہے زبانی طور پر تسلیم نہیں کیے جانے چاہیے بلکہ عملی طور پہ ان کا اثر بھی نظر آنا چاہیے اور دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ پاکستان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑا ہے اور ان مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہے جن کو چن چن کر جن کی نسل کشی کی جا رہی ہے اور جن کو شہید کیا جا رہا ہے۔ بہرحال یہ مطالبات الحمدللہ اب تسلیم کر لیے گئے ہیں۔ حکومت پاکستان کو چاہیے پوری سنجیدگی کے ساتھ ان پر عمل کرے۔ بہرحال عام مسلمانوں پر لازم ہے، حکومت جب عمل کرے گی وہ تو کرے گی، لیکن ہم سب کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ وہ فہرست جو ہے انٹرنیٹ سے ڈاؤن لوڈ کی جا سکتی ہے جو اسرائیلی مصنوعات ہیں۔ مزید اب حکومت پاکستان بھی ان کا انتخاب کر دے گی کہ کون سی اسرائیلی مصنوعات ہیں جن کا بائیکاٹ سرکاری طور پہ کیا جائے گا۔ تو سرکاری
طور پر جو بائیکاٹ کا اعلان ہو جائے، اور اس سے پہلے جو ہمیں پہلے ہی معلومات ہیں کہ کون سی مصنوعات اسرائیلی مصنوعات ہیں، سارے مسلمان بھائیوں سے درخواست ہے کہ ان کا بھرپور بائیکاٹ کریں اور ان کا استعمال بالکل ترک کر دیں، چونکہ ان سے مالی امداد یہ جو غازی فورسز ہیں ان کو پہنچتی ہے، اور پھر اسی مالی امداد کے ذریعے اسلحہ خریدا جاتا ہے اور ہمارے نہتے مظلوم فلسطینی بھائیوں کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے۔ ہمیں کسی بھی درجے میں اس میں شریک نہیں ہونا چاہیے، ورنہ کل قیامت کے دن ہمارا گریبان ہوگا اور فلسطین کے مظلوموں کا ہاتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنا اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حکومت پاکستان کو بھی اپنی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے عملی طور پہ اقدامات اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔